یہ میٹنگ ہے، یہ بلاوا ہے، اس کا بہت عظیم مقصد ہے امن کے حوالے سے قرآن کریم میں کافی ساری آیاتیں آئی ہیں، اور امن ایک ایسا انعام ہے کہ جس کا جتلاوا، جس کا احسان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ قوموں کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو امن دیا ہے اور آپ اس کے بدلے میرا عبادت کیا کریں. جیسے یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اسی لیے کہ اسلامی امت جو ہے وہ ایک رسی کو تامے تاکہ تفرقے میں نہ پڑے. ہمیں چاہیے اس دور میں کہ ہم امن و امان کو اولیت دیں. قرآن کریم کا ایک اصول ہے جو ہمیں درس دیتا ہے، تو کہتے ہیں فَإِن جَاءَكُم بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا، کہ اگر کوئی بندہ آپ کے لیے کوئی پیغام لے کر آئے، کوئی انفارمیشن لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے، تو اس سے پہلے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں، آپ اس کو تحقیق کیا کریں. ہمارے بہت سارے مسائل زندگی میں اسی اصول پہ حل ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بات سنیں، کوئی انفارمیشن آ جائے، تو بجائے اس کے کہ ہم تحقیق کے بغیر اس پہ انگریزی میں بولتے ہیں نی جرک ریئیکشن، کہ پتہ کی بغیر جو ہے ہم اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جذبات ہمارے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو ہماری جوان نسل ہے، نوجوان نسل ہے، ان کو بھی سمجھائے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں. اگر ہم سوچ لیں پوری دنیا پہ، اگر ہم نظر دوڑائیں کہ خاص کر عرب دنیا کو اگر ہم دیکھ لیں، وہاں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. پوری ملک تباہ ہو گئی. یہاں پہ بھی بیرونی قوتوں نے، ہماری بڑی دشمن ہے، انہوں نے بہت مختلف طریقے آزمائے. بارڈرز پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں، اکنامکلی ہم کو کولیپس کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے، اور آخر میں سب سے خطرناک حملے جو ہمارے ملک وہ لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو آپس میں لڑائی. اس چیز پر ہمیں نظر بھی رکھنی ہے، اور اس چیز کے لیے جیسے پاک آرمی نے قربانیاں دی ہے، عوام نے بھی قربانیاں دی ہے، اور ہم یہ قربانیاں دیتے رہیں گے. کم از کم اس چیز کو ہم اپنا مشن بنائیں گے کہ باہر دنیا والے لگے ہوئے ہیں ہمارے امن کو تباہ کرنے کے لیے. ایک واحد اتنی پاور ہے پاکستان، جو پوری ہم کہتے ہیں کہ باب جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے، اس لیے ہے کہ ہم اٹامک پاور ہے، اور پوری دنیا کے ہمارے دشمنوں نے ہم پہ نظر رکھے ہوئے کسی طرح سے ہم اس کو ڈیسٹیبلائز کریں. اس لیے اس کو قربانی دینا پڑے گا. جذبات سے کام نہیں چلے گا بلکہ صبر سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کا جو ہے دوست رب ہوتا ہے. تو ہم جو بھی ہم صبر کریں گے اور سپورٹ کریں گے ایک دوسرے کو جو ہے برداشت کریں گے. اس سے زیادہ چونکہ بڑے علماء کرام بھی آئے ہیں اور ہمارے دین بھی آئے ہیں. آپ کے میں یہی کہوں گا، پشتو میں ایک دو اشعار ہے، وہ کہتے ہیں کہ جوہری پر میں نصیب راوڑے ما جلدی اللہ سر کا کہ دوارا سرازینا. مطلب یہ ہے کہ ممتاز کور میں کہ خدای بدلتا پیدا کریو نوز بیوبل تلاس پیر کو بیوبل وہ سپورٹ کو مرستی با کو دا سیدہ کنه دا دینا بغیر مو زندگی نشتا. درما خبر کرنیل صاحب کی کومه وکړه امپورټنٹ خبره چې کوشش خدای چې مونږ آئیں بای طرف چرته کې مسواکات کیږي الته مونږ ځان ورسو، امن پیغامي سو، جرګې په شکل کې لاړ شو، حکومت ته خپل سپورټ ویږو چې رکه داسې تاسو اورنګزیب ته لګئ، کمبو ته م لګئ، که کوهار ته م لګئ، ایون که هر چېرته م لګئ، جرګې په شکل کې امن پیغام وړو، دلته پې به خود راولو. همیشه زمونږ مشران دا وایي چې کورمه یو موډل ایجنسي ده، د نورو قبایلو مقابلې کې د هر څه نورو نه ښه دي. پکار دی چې امن کې مونږ یو موډل ایجنسي جوړه کړو. نو دې پاره مونږ تاسو قرباني ورکوو، مونږ تاسو ژوند ده. کمانډر صاحب سبا نه تله به پرومو به بندې کې به جاب دي، افسران به هم نه وي. مونږ تاسو خو دا ایجنسي ده، دلته به ګزاران کوو لکه څنګه مخکې مو پښتو نه ډاک وطن مونږ به بارې ګورمې د روله دوره به خوشحال چې دې خلک مو ته پښتو مېلمنوازي زیاته راکوي. همداسې مو وطن لاره د تاسو مو کور هر وخت تاسو خپل کور د هر سړی رسي په روښانه ټنډې پښتو په تناظر کې به مو تاسو خپله مېلمستیا لرې کوو. نو دې ځای کې به زه خپلې خبرې مختصر کړم. والسلام.